بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جی تو آج میں شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ ذو الحج کے مہینے سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور احادیث مبارکہ، تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہو اور عمل کرنے سے ثواب میں بھی اضافہ ہو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اول ذو الحجہ کے روزے کا ثواب، ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص اول ذو الحجہ کو روزہ رکھے گا تو گویا اس شخص نے 36,000 قرآن مکمل کیے، ختم کیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یوم عرفہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کے یعنی 9 ذو الحجہ کو وہ یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی صورت میں گزشتہ سال اور اگلے سال کے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن خوشبو لگانے کے ثواب سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن خوشبو لگانے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن پرانے کپڑے صدقہ کرنے کی فضیلت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی عید الاضحیٰ کو نئے کپڑے بدلے اور پرانے پہنے ہوئے کپڑے کسی فقیر کو صدقہ دے دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 70 جبے نوری بہشت کے یعنی جنت کے 70 لباس اس شخص کو پہنائے گا جو اپنا پرانا کپڑا، پرانا سوٹ جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن غسل کے ثواب کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن غسل کرنے کا ثواب ایسا ہے گویا اس شخص نے دریائے رحمت میں غوطہ لگایا ہو اور اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اونٹ کی قربانی کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی فقیر ہو اور استطاعت قربانی نہ رکھتا ہو یعنی قربانی نہ کر سکتا ہو تو وہ شخص کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص نماز عید کے بعد اپنے گھر میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ کوثر 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اونٹوں کی قربانی کا ثواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔